بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کی کتاب الجہاد سے فصل اول میں احادیث نمبر 3791 سے لے کر 3793 کو درس نمبر 3 میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کی جائے گی. آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانے جانا نے ارشاد فرمایا وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا متفق علیہ. آئیے طلبہ کرام اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اس حدیث مبارکہ کی توضیح میں شارحین حدیث یوں ذکر کرتے ہیں رباط یومن کے حوالے سے کہ یہ ارتباط سے ہے جو باندھنے کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ سرحدات اسلامیہ پر پہرے دینے والا شخص خود کو اور اپنے گھوڑے کو سرحد پر باندھ کر پہرا دیتا ہے. قرآن مقدس کی آیت بھی اسی مضمون کو ضمن میں لیے ہوئے ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اور ایک اور آیت مقدسہ میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. رباط سے ہی یہ آیت مقدسہ ماخوذ ہیں، یعنی پہلی آیت مقدسہ میں لفظ رباط اور دوسری میں رابطوا. احادیث میں رباط کی بڑی فضیلتیں مذکور ہیں. اسلامی ملک کی سرحدوں پر پہرا دینے اور کفار کی سرحدوں پر نظر رکھنے کا نام رباط ہے. یہاں احادیث میں ایک لفظ حراسہ کا بھی آیا ہے جو چوکیداری کے معنی میں ہے. حراسہ اور رباط میں اتنا فرق ہے کہ حراسہ اس چوکیداری کو کہتے ہیں جو اندرون ملک میں ہو، اور رباط اس پہرے کو کہتے ہیں کہ جو کافر ملک کی سرحدات پر نگاہ رکھنے اور اسلامی ملک کی سرحدات کی حفاظت کے لیے ہو. لہٰذا دو مسلمان ملکوں کے درمیان جو سرحدوں پر پہرا دیا جاتا ہے، رباط کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہے. لغوی طور پر رباط کا اطلاق کبھی کبھی دیگر اعمال پر بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ اصطلاحی طور پر نہیں ہے. من الدنیا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس جملہ کے دو مفہوم ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں اور اس کے سارے ساز و سامان سے رباط میں ایک دن کا پہرا بہتر ہے، کیونکہ آخرت کا ثواب باقی ہے، دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں. دوسرا اس کا مفہوم یہ کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دی جائے تو بڑا ثواب مل جائے، رباط میں ایک دن کا ثواب اس سے بہتر ہے اور بڑھ کر ہے. اس طرح کا جملہ جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس کے یہی دو مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں. آئندہ حدیث مبارکہ میں بھی یہی جملہ آ رہا ہے. گویا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پیغام اور سبق ملا ہے کہ اسلامی سرحدات پر پہرا دینے والے مجاہدین کے بڑے فضائل ہوا کرتے ہیں. آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک صبح کے لیے یا ایک شام کے لیے خدا کی راہ میں شرکت جہاد کی غرض سے جانا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی توضیح میں شارحین حدیث یوں ذکر کرتے ہیں، لغدوۃ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ صبح کے وقت سفر کرنے کو غدوہ کہتے ہیں اور شام کے وقت سفر کرنے کو روحہ کہتے ہیں۔ ان دو اوقات کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر پہلے زمانوں میں جنگ انہی دو اوقات میں لڑی جاتی تھی، کیونکہ ان دو اوقات میں گرمی کی شدت نہیں ہوتی تھی اور ظہر کے بعد نصرت الہی کی ہوائیں چلتی تھیں، اس لیے جہادی مارکوں کے لیے ان دو وقتوں کو منتخب کیا گیا۔ فی سبیل اللہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے جہاد کا رستہ اور جہاد میں شرکت کرنا مراد ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں سبیل اللہ کی شرح میں لکھتے ہیں ایل جہاد، یعنی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہی ہے۔ قرآن مقدس میں یہ لفظ بارہا استعمال ہوا ہے۔ سبیل اللہ کا لفظ تین طرح سے قرآن مقدس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا اطلاق اور استعمال جہاد کے لیے ہوا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ یہ لفظ خاص ہے، جیسے آیت مقدسہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اس قسم کی دیگر آیتیں بھی ہیں، یہ جہاد کے ساتھ خاص ہیں۔ اور صریح طور پر قرآن میں سبیل اللہ کا لفظ 32 مقامات پر مذکور ہے۔ اس لفظ کا دوسرا اطلاق اور استعمال عموم کے طور پر مطلق دین کے لیے ہوا ہے، جو دین کے تمام شعبوں کے لیے عام ہے، کسی شعبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے قرآن مقدس کی آیت مقدسہ ہے یصدون عن سبیل اللہ۔ اس آیت میں اور اس کے علاوہ دیگر آیت میں صریح طور پر قرآن کریم میں یہ لفظ اس معنی میں 25 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، اور اس لفظ کا تیسرا اطلاق مشترک طور پر ہوا ہے، کبھی انفاق فی سبیل اللہ میں استعمال ہوا ہے، کبھی جہاد میں استعمال ہوا ہے، اور کبھی مطلق دین کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اس آیت میں یہ لفظ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اور صریح طور پر قرآن میں یہ لفظ اس معنی کے لیے 7 مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ علامہ نووی نے واضح طور پر المجموع میں لکھا ہے کہ سبیل اللہ کا پہلا مصداق جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ابن دقیق العید نے لکھا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہی مراد ہے، اور ابن حزم اندلسی نے المحلہ میں اسی طرح تحقیق فرمائی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام محمد نے سبیل اللہ کے مفہوم میں ایک حدیث کی وجہ سے حاجیوں اور علم دین کے طلباء کو بھی داخل مانا ہے۔ صاحب ہدایہ نے کتاب الزکوٰۃ میں وفی سبیل اللہ کی تشریح میں لکھا ہے، یعنی جب فی سبیل اللہ مطلق لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا پہلا مصداق مجاہدین ہے۔ مشکات شریف میں کتاب الجہاد کے اندر یہ لفظ تقریباً 90 بار مستعمل ہے، جو جہاد کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ لفظ فی سبیل اللہ کے مفہوم کو زیادہ تنگ نہ رکھے اور نہ زیادہ وسیع کرے۔ سبیل اللہ کو اہل علم اپنے کام کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، جو غلط ہے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رباط یوم ولیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر وقیامہ وإن مات جرى علیہ عملہ الذی کان یعملہ واجری علیہ رزقہ وامن الفتان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاد میں 1 دن اور 1 رات چوکی داری کی خدمت انجام دینا 1 مہینے کے روزے اور شب بیداری سے بہتر ہے،
اور اگر وہ چوکیدار اس خدمت کی انجام دہی کے دوران مر جائے تو وہ جس نیک عمل پر عامل تھا اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ہمیشہ پہنچتا رہے گا، اور اس کے لیے جنت کے طعام و شراب سے اس کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان یا دجال کے مکر و فریب اور قبر عذاب کے فرشتوں کے فتنے سے بھی محفوظ رہا کرتا ہے۔ آمین الفتان کی توضیح کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں ایک بات یہ بیان ہوئی ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا پہرا اللہ کے راستے جہاد میں ایک ماہ کے دن بھر روزے اور رات بھر تہجد سے افضل ہے، اور دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ مرابط کا نیک عمل جو دنیا میں وہ کر رہا تھا مرنے کے بعد اس کا ثواب منقطع نہیں ہوگا بلکہ جاری رہے گا، اس طرح اس کے مرنے کے بعد قبر میں جنت سے نعمتوں کی صورت میں رزق جاری ہو جائے گا۔ اور تیسری بات اس حدیث مبارکہ میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ مرابط فی سبیل اللہ عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فتان کے لفظ میں فا پر فتح اور ضمہ دونوں جائز ہیں، اور تا پر شد ہے، یعنی اسے فتان اور فتان دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اور دونوں صورتوں میں عذاب قبر کا فتنہ ہی مراد ہے، اور بعض شارحین نے دجال کا فتنہ بھی اس سے مراد لیا ہے اور شیطان کا فتنہ بھی مراد لیا ہے۔ بعض شارحین نے اس لفظ کو جمع کا صیغہ قرار دیا ہے جس کا مفرد فاتن ہے، اور اس سے جہنم کے دروغے کا فتنہ مراد ہے۔ بہرحال جب مرابط اتنے بڑے فتنوں سے محفوظ رہے گا تو چھوٹے فتنے اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو گویا یہ احادیث مبارکہ رباط فی سبیل اللہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے ذکر کی گئی ہیں۔